अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन अजहर अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ कराची टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा। टेस्ट मैचेस में क्यों हार रहे हैं, वजह बता दी है कप्तान बाबर आजम ने। कराची में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इंजरीज हमको मैचेस जीतने नहीं दे रही हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जितने भी टेस्ट मैच खेले हमने डोमिनेट किया। हाँ, बिल्कुल हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इंजरीज काफी हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे। दोनों मैच हमारे हाथ में थे, हम फिनिश नहीं कर पाए। कोशिश यही होगी कि रिजल्ट की तरफ लेके आए। पिछले मैचेस में हमने जहाँ गलतियां की दोबारा रिपीट ना करें। इमाम की हैमस्ट्रिंग का थोड़ा सा मसला है और कल का मैच नहीं खेलेंगे। आप टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेलते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। ड्राई विकेट लग रही है, स्पिन को हेल्प करेगी। थ्रू आउट कैरियर उनका रहा, वो काफी अच्छा रहा और काफी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी उन्होंने। गुड लक कहता हूँ उनको फ्यूचर के लिए। जी हाँ, बाबर आजम का कहना है कि कराची टेस्ट में बेस्ट 11 खिलाएंगे और कराची टेस्ट में जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। मूविंग ऑन, कल पीएसएल सीजन 8 का ड्राफ्ट मुकम्मल हुआ। टीमों ने प्रॉपर कैलकुलेशन करके अपने स्क्वाड मुकम्मल किए हैं। कराची किंग ने स्टैटिशियन मजहर अरशद की खिदमात हासिल की इस ड्राफ्ट के लिए। मजहर अरशद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मजहर, मुझे ये बताइएगा, कराची किंग की इस सीजन की सिलेक्शन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो कराची किंग्स ने प्लेयर्स को रिटेन किया था उनमें कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं था। तो एक जो है हमें अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था और हमें पता है कि मैथ्यू वेड ने पिछले एक साल के अंदर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी क्रूशियल रन्स किए हैं डाउन द ऑर्डर, और वो एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। तो उनकी जो पिक है वो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके अलावा जो है ओवरसीज प्लेयर्स में से हमें जो है कुछ फास्ट बॉलर चाहिए थे, तो उसमें हमने एंड्रू टाई और जेम्स पुलर को पिक किया है। जेम्स पुलर अभी रिसेंटली काउंटी क्रिकेट में जो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी श्रीलंका में भी जो वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भी उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड्रू टाई का हमें पता है कि वो भी काफी एक एक्सपीरियंस बॉलर। जी हाँ, आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट कराची किंग्स सिलेक्शन इन द ड्राफ्ट। मुझे बड़ी अच्छी लग रही है टीम, लेकिन अगर दूसरी टीमों को देखा जाए तो मुल्तान और खुसूसन इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। आपको तमाम टीमों को देखते हुए कराची किंग का स्क्वाड कैसा लग रहा है? तमाम टीम जो है वो बैलेंस्ड हैं। ड्राफ्ट सिस्टम की यही खूबसूरती है कि इसमें जो है इम्बैलेंस हमें नहीं देखने को मिलता। अगर किसी टीम की बैटिंग स्ट्रांग है तो उनकी बॉलिंग जो है हो सकता है कि थोड़ी सी वीक हो। अगर किसी की बॉलिंग स्ट्रांग है तो हो सकता है कि उनकी बैटिंग जो है थोड़ी सी वीक हो। तो तमाम जो टीम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। कराची मैं समझता हूं कि टॉप ऑर्डर जो है वो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। शकील खान हमें पता है कि एक बहुत अग्रेसिव ओपनर है। हैदर अली यंग प्लेयर है, हमें उनका भी पता है कि उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। फिर उनके साथ जेम्स विंस होंगे। मिडिल ऑर्डर में जो है वो शुएब मलिक हैं, कासिम अकरम है, इरफान नियाजी एक इमर्जिंग प्लेयर है जो कि काफी अच्छी पावर हिटिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कराची जो है उनकी तमाम बेसिस कवर्ड है, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ इस टाइम जो लग रही है वो आप कह सकते हैं कि कराची की बैटिंग है। शुएब, क्या उम्मीदें हैं इस सीजन में? देखिए, जो एक्सपीरियंस है उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ये पहले भी कई बार बात हुई थी शुएब मलिक के ऊपर, लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि जब वो नेशनल T20 में खेले या PSL में खेले तो उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो आपके सामने। इवन लास्ट टाइम जब वो T20 वर्ल्ड कप भी खेले थे पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की जो फास्टेस्ट 50 है वो शुएब मलिक ने 18 गेंदों के ऊपर की थी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा। फिर एक इस तरह का एक एक्सपीरियंस आपको कैंप में भी चाहिए होता है जो कि यंग प्लेयर्स को गाइड कर सके। ऑन फील्ड उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत जबरदस्त होती है। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कराची किंग्स के जरूर काम आएगा। बहुत बहुत मजहर अरशद हमारे साथ थे और PSL के ड्राफ्ट के हवाले से अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात होगी। अली तैयब भी हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी, द बिग गेम, द फाइनल, सबकी नजरें इस मैच पे हैं और अली तैयब मेरे साथ हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। दोनों की जर्सियों पे दो स्टार्स हैं एंड दे आर बोथ लुकिंग फॉर द थर्ड टाइटल। और फ्रांस जिस तरह से खेल रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद मेसी का एक और फाइनल, एक और बार ख्वाब टूटेगा। लेकिन लोग सारे ये कहते हैं कि इट कुड बी अ फेरी टेल एंड फॉर लियोनेल मेसी।
بالکل. اور آپ دیکھیں جرسی پہ 2 اسٹارز ہیں اور پچ پہ بھی 2 اسٹارز ہیں ان شیپ آف میسی اینڈ ایمباپے. اور ابھی تک اگر ہم فرانس کی پرفارمنسز کو اینالائز کریں نجیب, تو دے ہیو بین ریلیٹیولی ویری کمفرٹیبل. بہت آرام سے ان کنٹرول, کوئی پینک بٹن نہیں دبا, کوئی گیم چیس نہیں کیا. جہاں پہ وہ ہاف ٹائم میں بھی لیڈ میں تھے اور فل ٹائم پہ بھی لیڈ میں تھے. تو ہم نے ارجنٹینا کا سفر اس ورلڈ کپ میں دیکھے, کافی اونچ نیچ ٹاپسی ٹروی رہا ہے. کافی جگہ جو ہے نیل بائٹنگ اینڈز ہوئے ہیں, ان کے فیور میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت آپ کہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن جہاں ابھی ہم ایک پیکج میں دیکھ رہے تھے کہ 4-3 سے لاسٹ 2018 کے کافی ریلیٹیو جتنا اسکور لائن اتنی آپ کو لگتی ہے کہ کلوز ہے, لیکن اٹ واز اے ویری کنونسنگ وکٹری فار فرانس. اور فرانس اس پورے ٹورنامنٹ میں کنونسنگ ہی رہا ہے. اور یہاں پہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو کوالٹی آف دا پلیئرز, جو ان کا اسٹائل ہے, سب سے میں سمجھتا ہوں بہترین ٹورنامنٹ کا جو گیم رہا وہ انگلینڈ رہا, جو سب سے ٹاکرے کی ٹیم تھی. اور اس میں آپ نے فرانس کو دیکھا کہ انگلینڈ کے ساتھ وین دے ور لیول پینک بٹن نہیں دباتے تھے. دے ور ویری کمفرٹیبل, جبکہ انگلینڈ اٹیک پہ اٹیک کر رہا تھا. اب مجھے بار بار یہ فیل ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ قائم تھے کہ موراکو نے بڑی اچھی فٹ بال فرانس کے اگینسٹ کھیلی اور پریشر زیادہ انہوں نے بنایا, بٹ دس از سم سارٹ آف اے اسٹریٹجی. شروع میں گول کرو اور پھر ان کو پیچھے بھگاؤ, اور یہ ہم نے انگلینڈ کے خلاف بھی دیکھا اور یہ ہم نے موراکو کے خلاف بھی دیکھا. بالکل. حالانکہ موراکو نے بہت ایسی سچویشن تھی جہاں پہ فرانس ور ڈیفینسولی اسکرامبلنگ فار دا بال. ایسا نہیں تھا کہ اتنے کمفرٹیبل سچویشنز تھے ان کے لیے, بٹ دے ہنگ آن. اور پھر انہوں نے دوسرا گولز کر کے گیم جو ہے بیونڈ ڈاؤٹ جو ہے اور موراکو کی ریچ سے باہر کر دیا. تو اوور آل اگر آپ فرانس کی وکٹری کو موراکو کے خلاف دیکھیں تو اٹ واز ریلیٹیولی کمفرٹیبل. دے ور نیور, جس کو بولتے ہیں نا, گیم کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا. اچھا, پلیئرز کے میچ اپ سے پہلے مینیجرز کے میچ اپ پہ ایک ذرا نظر ڈالتے ہیں. لیونل اسکولونی اور ڈیڈر ڈیشامپس, تو یہ دونوں کو اگر دیکھیں تو ڈیشامپس ایز اے پلیئر اور ایز اے کوچ دو ورلڈ کپ ان کے ایسی ہو جاتے ہیں. پلیئر کے طور پہ 1998 میں جیتے اور 2018 میں کوچ کی حیثیت سے جیتے, تو وے اہیڈ آف ایوری بڈی ایلس. دیکھیں آپ, مطلب یہ وہ ڈیکوریٹڈ انٹرنیشنل مینیجر ہے. جیسے ہمیں لوئس فلپ اسکولاری کا نام ہے جو 2002 میں برازیل کو ورلڈ کپ جتایا تھا. تو یہ کچھ ایسے انٹرنیشنل مینیجر ہیں تو ایز اے پلیئر بھی جیتا ہے, ویری اکمپلش. اسکولونی کو ہم دیکھیں, ینگ مینیجر, اونلی 44, بہت ریزیلینٹ ہے. اسپین میں ڈیپورٹیو لا کورونی, مطلب ایون اگر آپ ان کو ایز اے پلیئر بھی موازنہ کریں ڈیڈیئر ڈیشامپس سے, تو وہ اتنا ڈیکوریٹڈ کیریئر ان کا نہیں ہے. ہی واز جسٹ اے فرنج پلیئر ٹو بی آنےسٹ, nothing like Lionel Messi or Diego Maradona in the Argentine team. لیکن یہ تو لیڈر رہے ہیں on the pitch. He was the captain of the 1998 winning team. He lifted the World Cup trophy in 98. اور ظاہر اس میں Zinedine Zidane was a very instrumental factor, لیکن he was the driving force behind that. Okay, پاکستان میں لوگ کیونکہ زیادہ میسی سپورٹر ہیں, باقی پلیئرز پہ اتنا دھیان نہیں دیتے, بٹ ایک اسٹار اسٹڈڈ لائن اپ ہے ارجنٹینا کے پاس. میسی کے علاوہ ایلویریز, جن کو ہم نے پچھلے میچ میں دیکھا, بڑی زبردست پرفارمنس رہی. میکالسٹر, اینزو فرنانڈیز, اینگل ڈی مریا, بگ نیمز, ویری بگ نیمز. آپ دیکھیں اینگل ڈی مریا جو ہے وہ مانچسٹر یونائٹیڈ کے علاوہ وہ سب سے پہلے ان کا اتنا ڈیکوریٹڈ کلب کہ ریال میڈرڈ میں رہا ہے, اور پھر وہ پی ایس جی میں بھی میسی کے ساتھ کھیل چکے ہیں. اب وہ یوونٹس میں کھیل رہے ہیں اس سیزن سے, تو ہی ہیز بین اے ویری اکمپلش پلیئر. اس کے علاوہ آپ اینزو فرنانڈیز کے دیکھیں, ہی از اے رائزنگ اسٹار. لیکن ہولین الویریز جو مانچسٹر سٹی نے ان کو سائن کیا, آئی تھنک دس پلیئر ہیز بین دا اسٹار آف دا ینگ گروئنگ ٹیلنٹ آف دا ٹورنامنٹ. بس ٹھیک ہے, ہم جب ان پلیئرز لیکن میسی جو ہے, میسی از دا گائے ہو ڈکٹیٹس دا پیس آف دا گیم. میسی کا اچھا دن ہوگا تبھی ارجنٹینا جیت سکتا ہے. اور فرانس کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے ان پلیئرز کے ہم نام تو لے رہے ہیں, بٹ جب ہم سامنے والی ٹیم کے اسٹار پلیئرز دیکھتے ہیں, امباپے, پھر جیرو, اور پھر ساتھ میں ہرنانڈیز, عثمان, بگ نیمز, بگ سٹارز, گیم کو بدل سکتے ہیں. گریزمین کا نام نہیں لیا میں نے. نجیب دیکھیں, گریزمین کا آپ نے اب نام لے لیا. گریزمین میں آپ کو بتاؤں, فرانس کی سب سے بڑی پرابلم اس ورلڈ کپ میں آتے وقت یہ تھی کہ ان کے پاس انجریز بہت تھی. کریم بنزیما جیسا, بائی دا وے ہی از اویلیبل فار سلیکشن. یس ہی از اینڈ ہی کوڈ بی آن دا بینچ, وی ڈونٹ نو. یہ تو ڈیشامپ کے اوپر ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ کیا فائنل میں وہ یہ چیز کریں گے. آئی ڈونٹ نو, 26 مین اسکواڈ میں ان کا نام ہے, تو آن پیپر ہی از دیئر ٹو بی ٹیکن. ابھی مینیجر کا ڈیسیژن. لیکن آپ دیکھیں پوگبا انجرڈ, ٹھیک ہے, اینڈ سب سے امپورٹنٹ ڈیفینسو مڈ فیلڈر انگولو کانٹے. میرے حساب سے اگر پلیئر آف دا ٹورنامنٹ آپ اس میں دیکھیں نا, تو دس ہیز بین انتھوا گریزمین, بیکاز دا وے ہی ہیز پلیڈ. ڈیفینڈنگ بھی وہ کر رہا ہے, مڈ فیلڈ ورک بھی وہ کر رہا ہے, فارورڈ رنس بھی. ہی ہیز بین all around the pitch.
آپ یہ 6 گیموں میں ان کو دیکھ لیں جس میں سے فرانس نے 5 جیتے ہیں, 13 گول سکور کیے, اینڈ ہی ہیز بین این انسٹرومینٹل فیکٹر ان آل آف دوز گولز اینڈ ان آل آف دوز گیمز. میرے حساب سے اگر فرانس یہ ورلڈ کپ جیتا ہے تو ہی ہیز ٹو بی دا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ. ہی ہیز بین دیٹ گڈ. ٹھیک ہے, فائنل تھاٹس آپ سے فائنل کے بارے میں کچھ دیر میں لیتا ہوں. ایک تھرڈ پوزیشن میچ کل کھیلا جائے گا کروشیا اور موراکو کے درمیان, اینڈ آئی سیریسلی وانٹ موراکو ٹو ون دس ون بیکاز جس طرح کی فٹ بال انہوں نے کھیلی ہے اگینسٹ آل آڈس اور کیا پرفارمنس رہی ہے اس ٹیم کی, کچھ تو ایک کانسلیشن ملنا چاہیے, ایک کانسلیشن پرائز ہونا چاہیے. آئی تھنک سو ٹو, بیکاز یہ جو کروشیا یہ پہلے بھی آئی تھنک 1998 کے ورلڈ کپ میں ہاکن سوکر کی جو ٹیم تھی, دے ہیو کم ان تھرڈ اس ٹائم پہ, تو یہ پچھلے ورلڈ کپ میں یہ سیکنڈ تھے اور اب پھر تھرڈ آ رہے ہیں. تو ظاہر اٹس ناٹ ٹو مچ ٹو پلے فار. اگر آپ اس حساب سے دیکھو, پتہ نہیں کروشیا جو ہے وہ اس حساب سے کھیلے بھی نہ کھیلے, لیکن موراکو کو آئی تھنک دے شوڈ گو آل گنز بلیزنگ ان دس ون. ان کو لڑنا چاہیے اور اس کو مطلب پرائڈ کے لیے کھیلیں, اور جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے نا, اگر وہ تھرڈ پوزیشن پہ آتے ہیں اٹ وڈ بی اے ٹیسٹمنٹ ٹو دیئر گڈ پرفارمنس. واٹ ہیپن ٹو بونو ان لاسٹ گیم, کیونکہ وہ والے نظر نہیں آئے, انہوں نے ویسی گول کیپنگ نہیں کی ہے. واز اٹ دا پریشر آف پلئنگ اگینسٹ دا ڈیفینڈنگ چیمپئنس؟ دیکھیں بات یہ کہ ڈیفینسو لائن بھی آگے ہوتی ہے نا. بونو کا کام ہے کہ اس پہ بال ہٹ ہوگی, جب اس سے دور بال ہوگی تو ہی کین اونلی ٹرائی ٹو سیو اٹ. اور جو پہلا گول پڑا ہم نے دیکھا ہرنانڈس نے گول سکور کیا, اٹ واز ٹو ارلی ان دی گیم, آئی تھنک 4th or 5th منٹ, 5th منٹ سے پہلے تھا. ہرنانڈس واز آن دی فار اینڈ آف دا گول, اور وہاں پہ اتنا زبردست پاس گیا کہ ہی واز ایبل ٹو ہٹ دا بال انٹو دا گراؤنڈ اینڈ آن ٹو دا گول. بائی دا ٹائم وہ اس بال کو کلوز کر رہے تھے جو نیئر اینڈ پہ تھا, وہ جہاں جب تک پہنچتے نہیں, دا بال واز ان دا بیک. وہ ایکچولی پہلے سیو ہو چکا تھا, پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی. تو بات یہ کہ اتنا کلینکل فرانس کھیلتی, ان کی مووز میں اتنی, اور پھر آپ نے دوسرا گول بھی جو دیکھا تھا مارکس تھیورم کا, دیٹ پٹ دا گیم بیونڈ موراکو. آئی تھنک فرانس ہیز گاٹ دا کٹنگ ایج. اور یہ ارجنٹینا کو دیکھ, ارجنٹینا ہیز بین آن دا فرنج ان دس ٹورنامنٹ. وہ کیا اگینسٹ کروشیا, یو ہیو ٹو سے دے ور ویری کلینکل ان دیئر گیم پلان. اب فرانس اور ڈیڈیئر ڈیشام کے اگینسٹ کیسا گیم پلان لے کے آتے ہیں یہ دیکھنے کا ہے. فائنل کوسچن, ڈز فرانس ہیز واٹ اٹ ٹیک ٹو بیکم دا چیمپئن فار دا تھرڈ ٹائم؟ بونو چانس ہے فرانس, میں یہ سمجھتا ہوں گڈ لک ٹو دیم, اور آئی تھنک دے ہیو انف کہ وہ یہ ورلڈ کپ ارجنٹینا سے جیت جائیں. اور ایز مچ ایز میسی فینس کو اچھا نہیں لگے گا کہ probably another fairy tale might end it is, but جس طرح میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ فرانس کی کوالٹی they will have enough. بہت شکریہ علی طیب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.